ہو رہے ہیں ہر دن. کل جو ہے نا میرے حلقے میں جو ہے سب انسپیکٹر کو سر جو ہے نا گولی ماری ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. آنریبل منسٹر صاحب، آپ تھے نہیں، دلاور خان صاحب نے ایک ریزولوشن موو کیا ہاؤس میں جس کا ہاؤس نے اجازت دے دیا، تو آپ چونکہ منسٹر میں پوچھوں اپوز تو نہیں کریں گے؟ پھر سے میں جی اپوز کریں گے. اپوز کریں گے؟ جی جی. آئی نو پٹ دا ریزولوشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا ریزولوشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا ریزولوشن میں سے نو. پھر سے پٹ کرتا ہوں. آئی نو پٹ دا ریزولوشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا ریزولوشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا ریزولوشن میں سے نو. I think that is... بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی السلام علیکم ویورز، میں ہوں عثمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہر آفت کے ساتھ ہوں گے. آج بڑی بریکنگ نیوز اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت دھچکے دار خبر ہے. دھچکا یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو ایک دفعہ پھر سے حق کی حکمرانی سے، جو ان کے پاس حق کی حکمرانی ہے، اس سے محروم کرنے کی سازشیں جو ہے وہ عروج پکڑ رہی ہیں. جی ہاں، 8 فروری 2024 کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدالت سے الیکشن کمیشن نے پاکستان میں الیکشن کروانے کی جو ایک ڈیٹ مقرر کی تھی، اب سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اس سے دور بھاگنے کی جو ہے وہ انہوں نے پس پردہ کوششیں شروع کر دی ہیں. اور سیاسی جماعتیں، اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کے جانب سے جناب بہائنڈ دا پردہ انتخابات کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. کیونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر ہٹ کنڈوں کے باوجود، کیسز ختم ہونے کے باوجود، کرپشن کے کیسز ختم ہونے کے باوجود، عدالتوں سے ریکوری ہونے کے باوجود، جو پی ڈی ایم اور جو پی ٹی اے کی مخالف جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے دور بھاگ گئی ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں پاکستان کی قوم کا رجحان کس سیاسی جماعت کی طرف ہے. اور یہی جماعتیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کا رونا روتی تھی، لیکن آج یہ اس جمہوریت کی اور اس آئین کا بالکل جو ہے وہ کیئر نہیں کر رہے کہ جو آئین پاکستان کی عوام کو اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے کی تلقین کرتا ہے. تو اب ایک سینٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ قرارداد سامنے آئی ہے، جس میں ٹوٹلی 14 سینیٹر موجود تھے. اور وہاں پہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات جو ہے ان کو ملتوی کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات شروع کرے. یہ جو قرارداد ہے یہ کیا ہے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ کن وجوہات پر ملتوی کرنے کی جو ہے وہ پس کی گئی ہے، قرارداد منظور کی گئی ہے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ملتوی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ریزنز ہوتی ہیں. کچھ جنگ زدہ ماحول ہے، ملک میں کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہے، یا کو بہت غیر معمولی صورتحال پر الیکشن ملتوی ہوتا ہے. ادروائز الیکشن ملتوی نہیں ہوتا. تو الیکشن ملتوی کرنے کی 2 اہم چیزیں کی گئی ہیں کہ ایک کہ فضل الرحمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک کریں. پھر بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں. جی، چیئرمین سینٹ سعادت سجرانی کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں قرارداد کی منظوری کے وقت اس میں 14 سینیٹر موجود تھے. اور اس میں جو ہے تحریک انصاف کے سینٹر نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، اور نون لیگ کے سینٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. تو قرارداد میں کیا کہا گیا ہے کہ جی JUI یعنی کہ جو فضل الرحمان کی جماعت ہے اس کے ارکان کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ محسن داوڑ کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں جو قبائلی رہنما ہیں، وزیرستان سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جی KP اور بلوچستان میں جو سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں مسلسل. اور ایمل ولی خان جو کہ ANP کے سربراہ ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ان بنیادوں کے اوپر ملک میں عام انتخابات ملتوی کیے جائیں. قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ الرٹس بھی موجود ہیں، اور سینٹ خود کہتا ہے کہ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے. 8 فروری کے الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جائے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات ملتوی کرانے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، اور سینٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کرتی ہے. تو ویورز یہ وجوہات بتائی گئی ہیں کہ JUIF فضل الرحمان کی جماعت، ایمل ولی خان اور محسن داوڑ کے اوپر حملے ہوئے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سردی ہے، اس وجہ سے ملک میں جو عام انتخابات ہیں نا ان کو ملتوی کیا جائے. تو جیسے یہ خبر مارکیٹ میں پہنچی تو مارکیٹ جو ہے پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ایک دم سے کریش کر گئی ہے. اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر الیکشن سے آپ دور بھاگتے ہیں، الیکشن نہیں کرواتے، تو ملک میں بے یقینی کی جو صورتحال ہے یہ آخری لیول تک جا سکتی ہے. ملک میں عام انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے.
बल्कि ख़त्म हो चुका है, और जिससे पाकिस्तान में जो IMF है वो भी इंतखाबात ना होने के बाद पाकिस्तान को कर्ज नहीं देने वाला आगे मज़ीद, जिससे पाकिस्तान के लिए सियासी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन जो माशी मुश्किलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं अगर ये इंतखाबात से दूर भागा जाता है। अब आगे क्या होगा? आगे अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस करारदाद को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर पहले ही जो है वो अलवाज़ा तौर पर ऐलान कर चुकी है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर के मुतरादिफ हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तो इस करारदाद को नहीं मानेगी। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 8 फरवरी से आगे इंतखाबात किसी भी सूरत आप आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट की जो करारदाद है ये जो है वो लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि देखिए जो कानून साज अदारे हैं वो खुद इलेक्शन मुलतवी करने के लिए मुतालबात कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाया जा सकता है, और वहाँ पे हतमी जो है वो फैसला होगा कि मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। अभी भी जो इस वक्त मुल्क में आम सूरत हाल है, सिर्फ एक सियासी जमात के लिए राह खुली रखी गई है, मैदान खुला है। मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब बाहर निकल के जलसे जुलूस भी नहीं कर रहे, कोई सियासी जमात इस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही। एक सियासी जमात जो है उसके कारकुनों, उसकी लीडरशिप जो है उनको जैसे ही बाहर निकलते उनको धर लिया जाता है, कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो वो कागजात छीने गए पहले, और फिर उनको मुस्तरद करवाया गया। तो अब अगर ट्रिब्यूनल से जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, क्योंकि पहले तो ये कागजात मुस्तरद किए थे सरकारी अफसरों ने, आरओज़ ने, और अब ये मामले चले गए हैं अदालत में, जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं वहाँ पे अब जितने भी जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो अदालत में चले गए हैं, और अब अदालत आगे जाके कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं बिना जवाज़ उनको बहाल कर सकती है, जिससे ये PTI की लीडरशिप को दोबारा से फील्ड में खेलने का मौका मिल सकता है, और साथ साथ बल्ले का निशान है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। इस वजह से जनाब ये DDM की जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाने तरजीह नहीं दे रही, क्योंकि जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि एक सियासी जमात PTI जो है वो लीड कर रही है हर जगह पे, तो इस वजह से ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, और इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने की करारदाद पेश की गई है। तो व्यूअर्स, मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिए।